اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے کی ہے. لڑائی کیا تھی کہ بابا یہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ لسانیت کی بنیاد پر، ایک زبان بولنے کی بنیاد پر، ایک علاقے سے تعلق کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہو، تشدد کرتے ہو، اذیت کا اس کو نشانہ بناتے ہو، اس کو عذاب لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بناتے ہو، یہ غلط ہے. یہاں کئی پٹھانوں کو اس لیے مار دیتے تھے، حالانکہ رکشہ چلاتا تھا بیچارہ، پٹھانے مار دو، چوکیدارے مار دو، کوئی سندھی بیچارہ سندھی ٹوپی پہن کے مار دو، کوئی بلوچے مار دو. آخر میں تو جب سب سے لڑ کرے، سب سے اپنے وہ کر دیے، تو پھر آپس میں جو اردو بولنے والے تھے ان کے گلے پڑے، جو ان کے ساتھ نہیں اس کو مار دو. تو یہ جو کراچی کا ماضی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک ہے. اب اس میں اگر آپ تھوڑا اور غور کریں نا، یہ ساری چیزیں شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی. ایم کیو ایم کا آغاز بھی ایک طلبہ سے وہ اے پی ایم ایس ہو، بنیاد اے پی ایم ایس ہوئے، اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ ابری اس میں سے. تمام سیاسی نظریات کے حامل لوگوں کو اپنے نظریے کی پرچار کا حق ہے، چاہے وہ نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں، چاہے وہ قومی سطح کی سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ لیفٹ کی سیاست کرتے ہیں، وہ رائٹ کی سیاست کرتے ہیں، مذہبی سیاست کرتے ہیں، سب کو حق ہے. لیکن اس میں اختلاف دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بحث کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کرنا چاہیے. میری ایک سوچ ہے، اس سے اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ مجھ سے اختلاف رکھ سکتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بحث کرے گا. میری سوچ کی حامل جماعت کو ووٹ نہیں کرے گا، اس کی مخالف ووٹ کرے گا، جس سے اس کی سوچ ملتی ہے اس سے ووٹ کرے گا. دنیا کے مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کو دہشت گردی کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے پیچھے اس وقت کی حکومت تھی، ضیاء الحق تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ انہوں نے کیا. 86 سے پہلے یہ صورتحال ایسی نہیں تھی. جب 86 میں محترمہ واپس آئیں، ان کا لاہور کا استقبال ہو، کراچی کا استقبال ہو، یا پاکستان کے جس شہر میں وہ گئیں ان کا شاندار استقبال ہوا. پھر یہاں پہ سوچا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کو اور محترمہ کو کمزور کیسے کریں. کراچی چونکہ ایسا شہر ہے جہاں پہ ہر زبان بولنے والے، ہر قومیت کے لوگ بستے ہیں، تو انہوں نے کراچی کو پھر تقسیم کرنا شروع کیا، زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کبھی غور کیجیے گا اس بات پر. جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے نا، جو یا اور کوئی بھی جماعت ہو جس قسم کی سیاست کرتی ہو، جو وفاق کی سیاست کرتی ہو، جو ملکی سطح پہ سیاست کرتی ہو، جو نظریات کی سیاست کرتی ہو، لسانیت کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں، مذہب اور مسلک کی بنیاد پر نہیں، اس کے مقابلے میں جب کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ ہمارا مسلک یہ ہے اور سامنے والے کا مسلک ہے، یہ بڑی اٹریکٹیو پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں بڑی کشش ہوتی ہے. یا قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جو آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں ایک، مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس میں کشش ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ بیٹھو گے، آپ کہو گے اس سے بہتر آدمی کوئی بولتا نہیں. جو سندھی ہوگا اس کو کشش نظر آئے گی اس کے اندر، اگر اس کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے تو. جس کے اندر سیاسی شعور ہوگا وہ قائل نہیں ہوگا. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارے نظریاتی سیاست سے بھی دور ہوتے ہیں، ان کو یہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اسی بنا پر انہوں نے، اس وقت کی ضیاء کی حکومت نے پیپلز پارٹی کو، شہید بی بی کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ نفرت کی سیاست جو ہے وہ پھیلائی شہر کے اندر. اور اس کے نقصانات آج تک ہم بھگت رہے ہیں، آج تک یہ ملک بھگت رہا ہے. ملک بھگت رہا ہے، ہم تو نہیں، ملک بھگت رہا ہے. ملک ٹھیک نہیں ہو سکے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کم عمر ہیں. اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایج ہے آپ کی جب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر مضبوط بنا سکتے ہو. میری عمر آپ میں آ کے نہیں بنا سکتے. جو ادھر گھس گیا سو گھس گیا، غلط ہے صحیح ہے، بس میں وہی ہوں. اب آج میں جس نظریات کا فالوور ہوں، کوئی بھی آ جائے مجھے چینج کرنے کی کوشش کر رہے، میں چینج نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہاں گھس گئی اور چابی گم ہو گئی ہے. ابھی آپ کا ذہن کھلا ہوا ہے، ابھی تالا نہیں لگا اس پہ. آپ اپنے اندر ڈسکشن کریں، کتابیں پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، پاکستان کے سیاسی لیڈرز کی ہسٹری پڑھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں. دنیا میں جن لوگوں نے نظریاتی سیاست کی ان کو پڑھیں،
اور یہ دیکھیں یہ ایک عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو چلتا رہتا ہے. میں آج کراچی کا صدر ہوں, کل میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا. رؤف یوتھ کا صدر تھا نا, آج نہیں ہے, اس کی جگہ کوئی اور آیا, رسوئی کا کوئی اور آیا. نجمی بھائی کراچی کے صدر تھے, آج نہیں ہے. جاوید ناگوری کے پاس آج ہوتا ہے, کل نہیں ہوگا. نبی زبیری کے پاس ہوتے تھے, آج نہیں ہے. کسی نے آ کے ریپلیس کرنا ہوتا ہے کسی کو. ہماری کامیابی یہ ہوگی, ہم جتنے عہدیدار ہیں, کہ جب ہمیں عہدے سے ہٹایا جائے تو ہم سے بہتر عہدیدار آئے یہاں پر, جو ہم سے بہتر پارٹی کو چلائے. میں اکثر پارٹی میں یہ بحث کرتا ہوں کہ ہم اگر کبھی کہتے ہیں اس عہدے کے لیے بندہ نہیں مل رہا, تو یہ افسوس کی بات ہے, ہمیں اس پہ رونا چاہیے. اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنے بڑے نوجوان ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی وہ سوچ, اپنا وہ طرز سیاست اپنے آنے والے لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں, یا ہم راستے روک رہے ہیں ان کے, یا ہم جان بوجھ کے چاہتے ہیں کوئی آگے نہ جائے. اس لیے آپ یہ نعرے بازی, ہڑا ہڑی, ہٹو بچو, یہ سارے سب کرو, لیکن اگر آپ اپنے نظریے کو, اپنے سیاسی فلسفے کو نہیں سمجھنے کو تیار, تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی. کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہماری تو خواہش ہوگی کہ یہاں جتنے 200-300 لوگ بیٹھے ہیں, جب پیپلز پارٹی کراچی کے عہدوں کے لیے لوگ چنے جائیں تو پارٹی کو مشکل ہو رہی ہو کہ 300 لوگ ہیں, کس کو کریں. جمشید کو کرو, وہ کہتے نہیں جمشید بہت اچھا ہے لیکن اس سے مدنی بہت اچھا ہے, مدنی کا نام آ گیا, کہیں نہیں, یہ اور سے اچھا ہے. اس قسم کا مقابلہ ہونا چاہیے, اس قسم کے ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہونے چاہیے, اور وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بتا دوں میں آپ کو بات. یہی پی ایس ایف کی جو ایک جنریشن ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے, وہ یوتھ میں جاتی ہے, وہ انتخابات لڑتی ہے, وہ پارٹی کے عہدے لیتی ہے. وہ بھٹو صاحب کا جو سیاسی فلسفہ ہے یا بی بی کی جو سیاسی سوچ ہے اس کو آگے بڑھاتی ہے. اس لیے آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہاں نجیب شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم اگر یہاں جمع ہو کے تقریریں کر کے نجیب شہید کی سیاست کو سلام پیش کر کے, اس کو خراج عقیدت پیش کر کے, اس کے کارنامے آپ کے سامنے بتا کے, اس کی بہادری کے یہاں کارنامے بیان کر کے چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر نجیب شہید کو خراج عقیدت پیش کرنی ہے, اس کو, اس کے نام کو زندہ رکھنا ہے, تو پھر جس سوچ, جس نظریے, جس فلسفے کی اس نے سیاست کی تھی اس کو اپناؤ اور اس سے بہتر بن کے آگے بڑھو. تب جا کے آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے نجیب کے جو اس کی جو سیاست ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. جن دنوں میں نجیب نے سیاست کی وہ تو تصور نہیں کر سکتے آپ. لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے بھئی آپ بات کریں گے آپ مارے جائیں گے, آپ کی لاش کسی بوری میں ملے گی, آپ اغوا ہو جائیں گے, آپ کے اوپر وہ بھیانک ٹارچر ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہ حالات آج نہیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, آپ کو جو حالات سیاست کے لیے میسر ہیں وہ بہت بہتر ہیں. آپ پی ایس ایف کے جتنے عہدیداران ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے جو پارٹی کے پرانے سینئر لوگ ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, جو پارٹی کے بنیادی فلسفے کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگز کرائیں. بڑی بورنگ ہوتی ہیں میٹنگز, جو آپ کو بور لگتی ہیں, اس لیے کہ جب ہو سکتا ہے میری پتہ نہیں باتیں کتنی لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے, لیکن یہ بھی بور باتیں ہیں, دلچسپی نہیں ہوتی اس کے اندر لوگوں کی عام طور پہ. لیکن یہ بور باتیں سننے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں کہ آپ 1-8 گھنٹہ سن سکیں. میں اکثر جو کوئی ہمارے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں میں سب کو کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. کیوں کہتا ہوں؟ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اپنے اندر صبر پیدا کرتے ہیں, عادت پیدا کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کوئی شوق ہے, ہم برسی میں جائیں گے, کھڑے گھومتے رہیں گے. بھائی وہی بیٹھ جاؤ. یہ بے چینی جو ہوتا ہے طبیعت کے اندر, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈسپلن جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں. اگر آپ کو اپنا کوئی عہدیدار کہیں آپ کھڑے آپ کو کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ کیوں بیٹھ جاؤ. آپ کو برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ بیٹھ جاؤ. یہ اگر ڈسپلن ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہیں ان آگے بڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا. ڈسپلن بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر دی, یہ کر دی. بھائی
یہ کہنے کی بات نہیں ہے، عملی طور پر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق اگر ہماری کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں جی میں نے ڈسپلن کو مانگ لیا. نہیں، یہ ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن ہے ہی وہی ثابت اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہو اور آپ